سب کو پریزنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ عدلیہ کو بھی اپنی جو بھی ان کی پروسیجر ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔ ہم مکمل طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں، دیکھیں لوگوں کا دعویٰ تو 10,000 لوگوں کا، لیکن جو لسٹیں بھی کہیں سے جو پرووائڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس جو ہے لاپتہ افراد کو کم از کم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج کرنا پاکستان پہ آئینی اور قانونی طور پر سب کا حق ہے۔ اس آئینی حق سے کوئی کسی کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ لہذا اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، غلط موقف بھی رکھتا ہے اور وہ اگر پرامن ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ کسی بھی احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے پورا شہر، ابھی ہم نے احتجاج کرنا چاہا اسلام آباد میں اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو گملہ بھی نہیں توڑتی، یہ نظام چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا نظام کتنا طاقتور ہے، اور غریب عوام، مڈل کلاس لوگ اور کاروبار کرنے والے لوگ اور صنعتیں چلانے والے لوگ کتنے کمزور ہیں۔ جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں وہ انتہائی کمزور، اور جو لوٹ رہے ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت چند لوگوں کی اجارہ کا نظام قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر جماعت اسلامی جو تحریک لے کر چل رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں پورا پاکستان پوری قوت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس لیے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے۔ ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ہماری ہسٹری سے بھی واقف ہیں، ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں، یہ اس وقت انہیں نمائندگی کر رہے ہیں، اور جس طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، دھڑلے سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس بات کا، اور اپنی پوری ایک ہسٹری کی بنیاد پر یقین ہے کہ کبھی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک پائی کی بھی کرپشن میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ اعتماد ہے ہمارا اپنی ٹیم کے اوپر، اور ایسے بے شمار لوگ ہمارے مختلف جگہوں پر مختلف آفس کو ہولڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کراچی میں 3 مرتبہ میئر رہے، ہمارے گزرا رہے ہیں پاکستان بھر میں، خود بلوچستان سے ہماری نمائندگی مولانا عبداللہ بلوچ صاحب MLA رہے، اور ہماری نمائندگی رہی ہے، لیکن کبھی کوئی الزام نہیں لگا سکا۔ تو ہمیں خود تو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مایوسی پھیل رہی ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان، تو ان کو کوئی رخ تو دینا ہے، ان کی کوئی تحریک تو برپا کرنی ہے، ان کو ہم لے کر تو چلیں اور اس ظالم مافیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں جو ہمیں لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ تو اس کی ہماری یہ حق تو عوام کو تحریک ہے جو اس وقت ایک خاص فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ 28 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بجلی کی جو قیمتوں میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے تنخواہ لوگوں پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے، اسی طرح یہ اپنی مراحت کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر 28 تاریخ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہڑتال ہوگی۔ اور اس ہڑتال کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تاجر برادری بھی پوری طرح سے جو ہے الحمدللہ شریک ہے، اور تاجروں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، الحمدللہ وہ سب متحد ہو کر انہوں نے بھی 28 تاریخ کی ہڑتال کال کی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی کال کی ہے، اور یہ سب کی دل کی آواز ہے کہ ایک پریشر ہم ڈیولپ کریں تاکہ حکومت کو ہم مجبور کریں کہ وہ اپنے معاہدوں کو بھی پورا کریں اور ہمیں ریلیف دیں۔ اس ریلیف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو IPPs ہیں ان کو لگام دیں۔ یہ کہتے تھے پہلے، آپ کو پتا ہوگا جب ہم یہ اسٹرگل شروع کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم IPPs سے بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے معاہدے ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس میں۔ لیکن جو ہماری یہ تحریک آگے بڑھی ہے، ابھی تو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ مذاکرات کی بحث میں بھی آئے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم IPP سے بات بھی کر رہے ہیں، انہوں نے مکمل ان کی فورینسک آڈٹ یعنی جانچ پڑتال کا لفظ معاہدے میں موجود ہے وہ استعمال کیا، اور ہماری معلومات کے مطابق کسی حد تک اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ پبلک پریشر کم ہو گیا تو یہ پھر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان معاہدوں میں شریک ہیں، ان کی مرضی سے یہ معاہدے ہوئے، تو ظاہر اس کے بینیفیشری بھی ہوں گے، تبھی تو یہ ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اور معاملہ تو ابھی IPPs کا چل رہا تھا، اس میں ITCs بھی شامل ہو گئی، یعنی جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن لائن والے لوگ ہیں وہ بھی کمپنی بنا کر یہ کام ہو رہا تھا۔ 4000 میگا واٹ اس میں سے گزرنے تھے، یہ مٹیاری سے لے کر لاہور تک کی ٹرانسمیشن لائن، اور اس میں سے 37% صرف ٹرانسمیشن ہوئی، لیکن 2 سال میں پورے 4000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کے پیسے پاکستان میں پہنچنے لگے۔
آپ اندازہ لگائیں، پہلے صرف پاور پروڈیوسرز کے پیسے ہم دے رہے تھے، اب ہم ٹرانسمیشن لائن کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ٹیکس یہ لوگ دیتے نہیں۔ تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں اور پاکستانی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی تمام ان سب ایشوز کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور رابطہ عوام تحریک کا نیا فیز شروع کرے گی، اور 1 سپتمبر سے ہم بڑے پیمانے پر ممبرشپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں، خواتین میں، اور ان سب کو اپنا جو ہے وہ ہم پارٹ بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سطح پر ایک بہت بڑی تحریک برپا ہو جو عوام کے حق کے لیے ہو۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں یہاں کوئٹہ میں بلوچستان میں موجود ہوں۔ بلوچستان اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ میں سب سے پہلے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے آئین اور قانون پر پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے، قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی اور کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غدار ہے۔ لیکن جتنی ذمہ داری پاکستان کے عوام کی آئین کو تسلیم کرنے کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی، پاکستان کے آرمی چیف کی، اور پاکستان کے چیف جسٹس کی، کہ وہ بھی آئین کو اتنا ہی تسلیم کریں، اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ فیصلے کریں۔ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، عدالتیں موجود ہیں۔ یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں، حکمرانوں کے پاس ہیں، نظام کے پاس ہیں۔